جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کراچی سے ایک بہت ہی اچھی خبر آئی ہے اور ایک لاہور سے بہت اچھی خبر آئی ہے اور ایک یورپ سے آئی ہے. تینوں خبریں دل کو چھوئی ہیں جا کے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ رابیل ہمارے ساتھ موجود ہیں تینوں خبریں آپ کے سنانے کو, اور ساتھ ہی میں آپ کے کچھ میسیجز, کچھ آپ کی تصاویر. ویلکم, گڈ مارننگ, السلام علیکم رابیل. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, کیا سین ہے جی؟ بڑے زبردست لگ رہے ہیں آپ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی اچھا, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. بہت ایگزیکٹو لک آ رہی ہے آج. بہت شکریہ. یہ بھی ہمارے ایک ناظر نے میسج کیا تھا کہ جی وہ توثیق انکل جب ہمارے بچپن میں ٹی وی پہ خبریں پڑھا کرتے تھے 90s میں تو وہ ٹائی لگا کے خبریں پڑھتے تھے. تو اب رائزنگ پاکستان میں وہ ٹائی نہیں لگاتے, تو آج ان کی فرمائش میں نے ٹائی لگائی. آگے بتاؤ, میرے کو 2-3 ٹائیاں ہیں نے پرانیاں پی ہوئی. اچھا جی, تو لاہور کی آپ نے بات کی, سب سے پہلے ہم لاہور والی خبر کی طرف چلتے ہیں. اچھا, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں اس وقت اسموگ, آلودگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پچھلے 3-4 سالوں میں اس کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں میں بیماریاں, سانس لینے میں تکلیف, اس کے علاوہ بہت ساری الرجیز, حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو حکومت وقت ہے اس نے ایک بہت زبردست انیشیٹو لیا ہے, اور وہ ہے آرٹیفیشل رین کا, یعنی کہ مصنوعی بارش. اچھا, یعنی مصنوعی ذہانت, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اب ہم آرٹیفیشل رین کی بات کریں گے. مصنوعی بارش. مصنوعی بارش, یہ کیا سین ہے بھائی؟ مصنوعی بارش کیا ہے؟ ایک انوویٹو سولوشن ہے جو حکومت وقت نے جو ہے وہ اختیار کیا, اور اس سے جو ہے لاہور میں مصنوعی بارش کا ایک کامیاب تجربہ کیا گیا. اس تجربے میں لاہور کے مختلف علاقوں میں مصنوعی بارش کے 2 سپیل کیے گئے ہیں, اور بہت خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس کے بڑے مثبت اثرات بھی مرتب ہوئے, اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور کی درجہ بندی بہتر ہوئی. جہاں یہ خوشی کی بات ہے, وہیں ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس آرٹیفیشل رین سے عارضی ریلیف تو ممکن ہے, مگر لانگ ٹرم ریلیف کے لیے بڑے ٹھوس اور مربوط لاہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کو سسٹین کرنا ہی سب سے بڑا ایک کامیابی ہوگی کہ ہم یہ بارش جو مصنوعی کر رہے ہیں اس کو ہم سسٹین کریں, اور اس کو ہر سال جب ہمارا اسموگ کا, آلودگی کا مسئلہ ہوا کرے سردی کے موسم میں, تو ہر سال یہ ایفیکٹو سلوشن کے طور پہ پریزنٹ کیا جا سکے. دیکھیں, جو انسان کا ذہن ہے نا, یہ اتنی یونیک چیز ہے کہ جو اسموگ اور فوگ کا مسئلہ, بالکل جو انوائرمنٹ کا, ماحولیات کا مسئلہ ہے, اس کا موجد بھی انسان خود ہے. پھر رب نے اس کو جو ذہانت دے رکھی ہے اس کا پھر حل بھی وہ خود نکالتا ہے. پھر جب وہ کسی چیز کا حل نکالتا ہے, پھر اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر ان کے حل کی طرف بڑھتا ہے. بہت ہی, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جو پورا نظام ہے کائنات, اس میں سب سے زیادہ یونیک, بہت ہی کبھی بھی نہ سمجھ آنے والی جو گیلیکسیز کی کہانیاں, ان تک تو ہم شاید کبھی نہ پہنچ پائیں, لیکن ہیومن برین بھی رابطے بہت یونیک چیز ہے. اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے, یہ کیا کچھ کر سکتا ہے, اس تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے. اور یہ تو توثیق صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ابھی کی جو ریسرچ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اپنے برین کی جو کیپیسٹی ہے اس کا شاید صرف کچھ 0.% یوز کرتے ہیں. ایون ہم اس کا 1% بھی کمپلیٹلی استعمال نہیں کرتے, کیونکہ پتہ نہیں اگر اتنا انسان اپنے دماغ کو استعمال کرنا لگ جائے جو دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. اور ہم اتنے کام چور ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ باقی کام روبوٹس کریں آ کے, اب اس سے زیادہ ہم سے نہیں ہوتا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے ابھی عبداللہ کہہ رہا تھا, وہ آ کر ہمارے کام کرے. ایگزیکٹلی. اچھا جی, تو بھئی لاہور والوں کو بہت مبارک ہو, بڑی زبردست خبر ہے, لیکن ہم نے اپنے لائف سٹائل کو بھی بدلنا ہے. بالکل, کہ ہم ایکچولی اس مسئلے کو, اسموگ اور فوگ کے مسئلے کو نیچے لے کر آئیں. تو ابھی جیسے آپ نے جو ہے وہ برین کی بات کی, انٹیلیجنس کی بات کی, تو اسی حوالے سے ہم چلیں گے اب کراچی والی خبر کی طرف. جو ابھی ہم نے انوویٹو سولوشنز کی بات کی ہے, اب ہم آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی روٹین سے ہٹ کر اپنے دماغ کو کس طرح ایک ڈفرینٹ ٹریک پہ لے کر جا سکتے ہیں, اور وہ بھی لوگوں کی بہتری کے لیے. یہ کہانی ہے کراچی کی ماجدہ کی, جنہوں نے گلوبل وارمنگ اور ماحول میں پلاسٹک پولوشن کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست قدم اٹھایا ہے. اچھا. ماجدہ کراچی پلاسٹک ویسٹ کو ریسائیکل کر کے بلڈنگ بلاکس بنا رہی ہیں جو عمارتوں میں کنکریٹ بلاکس کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی جو کچرا ہمیں نظر آ رہا ہے خاص طور پہ پلاسٹک کا, اس سے اینٹیں بن رہی ہیں, آپ یوں سمجھیں, اس سے جو ہے وہ بلڈنگ بلاکس, اینٹیں, آپ کے سارے جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے اس کو ایک طرح سے انہوں نے ریپلیس کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے جو ہے وہ آبویسلی پلاسٹک پولوشن میں کمی ہوگی, کنسٹرکشن کی وجہ سے ہونے والے کاربن ایمیشن میں نمایاں کمی واقع ہوگی, اور اس سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کی کاسٹ میں کمی ہوگی. مطلب جو آپ کا اتنا سارا سامان آتا ہے, عمارتی سامان, اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس میں بڑی واضح طور پہ کمی ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ ری یوزیبل ہیں, مطلب اگر آپ بلڈنگ ڈیمولش کرتے ہیں تو یہ بلاکس آپ دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. واہ جی واہ, یعنی یہ جو بلڈنگز ابھی آپ دیکھ رہے تھے
ان کو مطلب میں نے گھر بنایا اور مجھے بعد میں دل لگا دل کیا 2-3 سال بعد کہ اس کا نقشہ مجھے پسند نہیں آ رہا, بالکل اس کو دوبارہ سے, جیسے بچے بلاکس کے ہم گھر بنایا بالکل بالکل جس طرح سے بچے جو ہے وہ بلڈنگ بلاکس یوز کرتے, شیپس بناتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں. اور سب سے بڑے مزے کی بات, آپ کو اگر اپنے کمرے کی شیپ نہیں پسند آ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں نے کمرہ بڑا کرنا ہے یا چھوٹا کرنا ہے, آپ بڑے ایزیلی جو ہے وہ اس میں کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ریوزیبل ہیں. ماجدہ بہت بہت آپ کو مبارک ہو, وی آر سو پراؤڈ آف یو. آپ جیسے پاکستانی جو ہیں وہ اس طرح کی انوویٹو تھنکنگ, جیسا کہ رابعہ ابھی کہہ رہی تھی کہ آؤٹ آف دا باکس کچھ سوچے, جو رائج ہے اس سے ہٹ کر سوچے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان سوال اٹھائے, اور سائنٹسٹ انوویٹرز یہی کام کرتے ہیں کہ وہ سوال اٹھاتے ہیں. تو ماجدہ وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یورپ یا کسی اور ملک سے, میں بھی ایشیا کے کسی ملک سے بھی اس طرح کی خبر آئی تھی کہ اس پلاسٹک ویسٹ سے اینٹیں بن رہی ہیں, لیکن وہ ذرا کمرشل لیول کے پر بن رہی تھی. ماجدہ نے خود سے اس کو سوچ کے اس کو کیا, and I think اس کو کمرشل لیول پہ بھی لے جایا جا سکتا ہے. بالکل. اور کراچی کا جو ویسٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کچرے کا, اس کا بھی ساتھ حل ہوگا اور کاسٹ آف کنسٹرکشن بھی کم ہو جائے گی. بالکل. آخری خبر ہے ہمارے پاس یورپ سے, اور یہ میں چاہتی ہوں پاکستان میں امپلیمنٹ ہو. جہاں اتنی ساری اچھی اچھی چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں, اگر یہ بھی ہو جائے تو کیا زبردست بات ہو. اچھا جی, سائیکلنگ جو ہے وہ ایک بہت ماحول دوست ایکٹیویٹی ہے, انسان بھی فٹ رہتا ہے. آپ کا اگین گاڑیوں کا دھواں, گندگی, اس سے بھی انسان کو نجات مل جاتی ہے. بٹ پاکستان میں ابھی ہماری سائیکلنگ کی ایکٹیویٹی کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا جاتا, لیکن یورپین کنٹریز سیکھ گئے ہیں کہ اس کو کس طرح سے انہوں نے نہ صرف پروموٹ کرنا ہے بلکہ انسینٹیوائز کرنا ہے. تو یورپین کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے, بیلجیم میں بہت سی کمپنیز سائیکل پہ آفس آنے پر باقاعدہ امپلائی کو پے کرتی ہیں. اچھا, انسینٹیو مل رہا ہے کہ انسینٹیو مل رہا ہے, سائیکل پہ آئیں گے تو آپ کو ایکسٹرا پیسے ملیں گے. تو لوگ بڑے شوق سے پھر سائیکل پہ آتے ہیں. اسی طرح نیدرلینڈز میں سائیکل چلانے پر 0.19 یوروز پر کلومیٹر پے کیا جاتا ہے, یعنی روزانہ 10 کلومیٹر سائیکل چلانے والا سالانہ 480 یوروز کما سکتا ہے. اسی طرح اس کی پروموشن سے لوگوں میں سائیکل چلانے کا شوق پیدا ہوتا ہے, لوگ انکریج ہوتے ہیں. فیول, ماحول اور انسان کی صحت پر بہت پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ چیز اگر ہمارے ملک میں ہو تو کتنا مزہ ہے کہ سائیکلنگ بھی ہو رہی ہے اور آپ کی صحت بھی ٹھیک رہ رہی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ سارے سوشل نفسیات کی بات ہے کہ آپ کا معاشرہ سوچتا کس طرح ہے. ہمارا معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ جو شخص سائیکل پہ جا رہا ہے وہ غریب آدمی ہے, اس کے افورڈیبلٹی ایشوز ہے, اس کی افورڈیبلٹی کے یہ موٹر بائک نہیں خرید سکتا, یہ گاڑی نہیں خرید سکتا. اور جو شخص گاڑی میں جا رہا ہے وہ اپنی ایفلوئنس, اپنی امارت کے اظہار کے طور پہ گاڑی, ارے میرے پاس تو گاڑی ہے, میں سائیکل پہ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اب یہ پورے معاشرے کی نفسیات ہوتی ہے. یورپ کے معاشرے کی نفسیات ہے, وہاں پہ میں ذاتی میرے کچھ دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو ایک گاڑی کا 10 گاڑیاں خرید سکتے ہیں. اتنا پیسے والا معاشرہ بھی ہے اور پیسے والے لوگ بھی ہیں, لیکن زندگی میں آج تک گاڑی نہیں خریدی. بس پہ سفر کرتے ہیں, ٹرین پہ سفر کرتے ہیں, سائیکل پہ سفر کرتے ہیں, اور وہ اس پہ خوش ہے. شاید وہاں کا انفراسٹرکچر بھی اس طرح کا ہے کہ وہ آپ کو ایک ڈیسنٹ ٹریول مہیا کرتا ہے. لیکن سائیکل کے اوپر شرمندہ ہونا اور سائیکل کے فوائد کو نہ جاننا, یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. آپ جیسے کچھ آپ یورپین کنٹریز میں دیکھیں کہ وہاں پر تو میں نے اکثر رپورٹس پڑھی ہیں کہ جو سی ای اوز ہیں وہ پورا سوٹ بوٹ پہن کے, جیسے توصیق ہے اس وقت بیٹھے ہوئے, اس میں وہ سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں. بالکل. میں نے خود جرمنی کے اندر ممبرز آف پارلیمنٹ کو بونڈسٹاگ کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ ہے سائیکل کے اوپر آگے سائیکل کھڑا کر کے اندر جاتے دیکھا. تو دیکھیں اسی وجہ سے تو پھر وہ اتنا فٹ رہتے ہیں. اچھا, ایسے میں پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ سوسائٹی کے اندر اپنی, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں تو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. میری والدہ نے مڈ 90s میں اپنی تعلیم حاصل کی, ٹھیک ہے, 1926 میں وہ پیدا ہوئی تھی. جب پاکستان بنا تو ان کی عمر 18-19 برس تھی. وہ کہتی تھی ہم سائیکل پہ اسکول جایا کرتے تھے. بالکل. بچیاں, ینگ بچیاں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں اس زمانے میں سائیکل پہ اسکول جانے پہ کوئی آج آپ دیکھیں نا, آپ بڑے شہروں میں دیکھیں, لڑکیاں 4 لڑکیاں سائیکل پہ اسکول جا رہی ہوں, لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں گے ان کی سیفٹی سیکیورٹی. سو یہ پورے معاشرے کی جو میں کہہ رہا ہوں نفسیات ہے, اس کو پوک کرنے کے لیے کی ضرورت ہے, اس پہ ہیمر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ہولسٹک ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے اپنے سوسائٹی کو, اس چیز کی برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے. اور افسوس یہ ہے رابل کہ یہاں سے ہم یہاں آ گئے. دیکھو نا, یہاں سے یہاں جانا چاہیے تھا. وقت کے ساتھ ساتھ ترقی جسے کہتے ہیں, ہم ذہنی تنزلی کا شکار ہوئے, ذہنی ارتقاء کے بجائے. یہاں پہ ہوا ہماری خبروں کا اختتام. توصیق حیدر کا لیکچر ختم ہوا.
وہ بھی ختم ہوا اور خبروں کا بھی اختتام ہوا. لیکن میں کہتی ہوں توسیع کیتر کا لیکچر ضروری ہوتا ہے. اچھا تھوڑا تھوڑا ذرا ڈانٹ ضروری ہے. ڈانٹ بھی ضروری, تھوڑی کھچائی بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم چلیں گے اب تصاویر کی طرف. جی پہلی تصویر ہمیں بھیجی ہے شہباز مختار نے ماموں کانجن سے. انہوں نے ڈھیر ساری تصویریں بھیجی. ڈھیر ساری تصویریں. لو جی ماموں کانجن سے آئی ہیں ڈھیر ساری تصویریں. یہ تصویر ہے کہ پینٹنگ ہے؟ یہ فلٹرز ہیں. اوئے ہوئے فلٹرز کی بھرمار ہے. لو بھی آمنہ آخری بار ہم یہ فلٹر سے بھری تصاویر دکھا رہے ہیں اور کل سے ہم لگا رہے ہیں پابندی. نہیں اس میں فلٹر کم ہے. بہت خوبصورت تصویر ہے. خوبصورت تصویر ہے. بیوٹیفل, ویری نائس. اس میں فلٹرز ہیں لیکن تصویر بہت اچھی ہے. کیپچر بہت خوبصورت کیا ہے. بہت خوبصورت کیپچر کیا ہے بھائی. واہ, ویری گڈ ویری گڈ. ان کا نام کیا ہے رابعین؟ ان کا نام ہے شہباز. شہباز, ویری گڈ, شاباش, بڑی آرٹسٹک. لیکن اگر آپ فلٹرز نہ لگائیں نا تو یقین جانے سب کو زیادہ اچھی لگیں گی. بالکل ایسے ہی آپ کو نیچرل بیوٹی تبھی دیکھنے کو ملے گی. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا جی, اس کے بعد جبران نے ہمیں گجر خان سے تصاویر بھیجی ہیں. لو جی گجر خان والوں کی ہو گئی ہے انٹری. جبران ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اب دیکھیں نا اس میں کوئی فلٹر نہیں ہے. ایک نیچرل نارمل زمین کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آسمان کو, ہے نا. بالکل. ارے واہ, یہ مالٹے. ارے واہ جی واہ, جبران بڑا سین ہے بھائی. اوکے اچھا بھائی, اس پرندے کا نام بتاؤ بھائی. تمہیں 1000 روپیہ کیش پرائز ملے گا. بٹوا میرے پاس نہیں ہے. رابیل؟ ببلو. ببلو. لو جی ببلو نام رکھا, قبول فرمائیے. لیکن یہ ہے کیا؟ یہ پرندہ ہے کیا؟ اس کا نام کیا ہے ایکچولی؟ مرغا تو نہیں ہے. اچھا جی, ذیشان ہاتھ کھڑا کر رہا ہے کیمرہ 3 پہ. ذیشان کہہ رہا ہے جی چکور. اچھا جی, ہاں جی فادی, مرتضی, ماہم, بتاؤ جی کنٹرول روم بتائیں جی. اچھا جی کنٹرول روم کہہ رہا ہے تیتر. آصف شاہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا. مرغابی. فادی کہہ رہا ہے مرغابی. تتری. اچھا دیکھو, اچھا میرا خیال ہے رابعہ یہ سارے نام تم نے پہلی دفعہ سنے. نہیں مجھے چکور کبھی سنا ہے؟ چکور بھی سنا ہوا ہے, تیتر بھی سنا ہوا ہے, بٹیر بھی سنا ہوا ہے, مرغابی بھی سنا ہوا ہے. وہ اردو کا مجھے وہ قاعدہ یاد آ گیا جس میں ہمارے پاس اردو نام ہوا کرتے تھے جانوروں کے اور پرندوں کے, اور اس کا ایک بڑا سا پوسٹر میرے کمرے میں لگا ہوتا تھا. ایک تھا تیتر ایک بٹیر. ایک تھا تیتر ایک بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں شیر, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. بالکل یاد آ گئی مجھے یہ پوئم. بس دیکھ لو, ظاہر ہے تم مجھ سے پہلے, تم کلاس 5ویں میں گئی تھی تو مجھے ابھی گیا تھا میں تو مجھے یاد ہے. آپ بہت ریسنٹ, آپ کی تعلیم ابھی چل رہی ہے آپ کی تعلیم تو. اچھا جی, اگلی تصاویر کیا ہے؟ اس کے بعد ماریا نے چیچا وطنی سے تصاویر بھیجی ہیں. لو جی چیچا وطنی سے. یہ گڑ ہے کہ کوفتے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ کالا گڑ بھی لگ رہا ہے لیکن یہ کچے کوفتے بھی لگ رہے ہیں. پینیاں ہیں جو ہے نا, پینیاں ہے میرا خیال ہے. ہاں لیکن کچے کوفتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ. یہ جی گاجر کا حلوہ آ گیا, اوپر بادام کی گارنشنگ ہوئی ہوئی ہے. بھائی ویری گڈ. یہ تو آج ہی سے میں نے سوچا تھا ڈائٹنگ کا آغاز کروں اور آج ہی گاجر کا حلوہ آ گیا. میرا اور ماہم جمال کا دکھ ایک سا ہے, ایک جیسا دکھ. ابھی ہم اس پہ بات کریں گے ماہم کے سیگمنٹ میں. اس کے بعد آخری تصاویر ہمیں بھیجی ہیں آسما نے DHA لاہور سے. لو جی لاہور سے آسما نے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, پہلے تو بات ہے کیا بھائی سویگ ہے بھائی کا, ہے نا, سٹائل ہے. اچھا جی, اب آسما کہہ رہی ہیں کہ نام رکھیں توثیق انکل. نام رکھا ہے جی, ٹھہرو جی, چٹو. نہیں چٹو ایک ہی ہے ہمارے پاس, ہے عثمان ہمارا IT والا چٹو, ہمیں اور نہیں چاہیے چٹو. اچھا ٹھہرو, اس کا نام میں نے رکھا ہے جی شانی. حالانکہ ذیشان ہمارے کیمرہ مین کا نام بھی شانی ہے, لیکن اس کا نام بھی میں نے شانی رکھا ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے شانی دل سے آیا. شانی قبول فرمائیے, شانی رکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم بڑھیں گے میسیجز کی طرف, اور یہ جو میسیج ہے نا, یہ آپ کے پرومو کی اسکرپٹ بھیجی ہے کسی نے. آپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا نا ہم نے پرومو ریکارڈ کرنا ہے, انہوں نے کہا میں آپ کا کام آسان کرتی ہوں, انہوں نے آپ کو پورے پرومو کی اسکرپٹ بھیج دی ہے. واہ جی واہ. رائزنگ پاکستان کے نئے سیٹ کے ساتھ ہم نیا پرومو بنانے کی آج کل کوشش میں ہیں, اور ہم نے کہا تھا کہ آپ ہماری اس میں مدد کریں, کوئی آئیڈیا دیں پرومو کا. تو آئیے ہے جی. ہاں جی, یہ آئیڈیا بھیجا ہے ریجا علی نے ڈیرہ غازی خان سے. وہ کہتے ہیں پرومو بنانا کون سا مشکل کام ہے. سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا ہے, کہیں چائے کافی کا نظارہ تو کہیں رائزنگ پاکستان کی ساری ٹیم میں کچھ لوگ سو رہے ہیں. کچھ آپ کی ٹیم کو ایکٹیو دیکھ کر اٹھتے ہیں, دوڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں, پریشانی سے جلدی بھاگ دوڑ میں تیار ہوتے ہیں, اور پھر اپنی اپنی سیٹ سنبھال لیتے ہیں. اچھا. اور پھر پروڈیوسر مکیش سر فرماتے ہیں کہ نہیں یہ پرومو بہت فضول ہے, کچھ اور سوچو. آپ کو کیسے پتا چلا کہ ایسا ہی ہوتا ہے؟
वेरी गुड भाई, थैंक यू वेरी मच. आपका आइडिया रिजा बहुत अच्छा है, हम इसको कंसिडर करेंगे. बिल्कुल. इसके बाद सायरा ने इस्लामाबाद से हमें कहा है कि आपका वजन तौसीक साहब कैसे ज्यादा ना हो जब आप कराची से निहारी के 5 डब्बे लाए हैं और नाश्ते में खाते हैं. ओए ओए ओए. मेरी बेटियां आपका शो शाम को 4 बजे ज़रूर देखती हैं. हमारे घर केबल होने के बावजूद मैं सिर्फ और सिर्फ पीटीवी अपनी बच्चियों को दिखाती हूं ताकि उनकी उर्दू अच्छी हो सके. भाई बहुत बहुत शुक्रिया. सायरा नाम है? बिल्कुल सायरा, थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल आपने सही कहा, ये पिछले 2 महीने जो है खाने पीने पे हाथ तौसीक अंकल का बहुत तेज़ था, इसलिए मेरा वज़न 77-78 किलो से 86 किलो तक चला गया. 9 किलो मैंने वज़न बढ़ाया पिछले 2 महीने में. अब इसको कम करना है अगले 2 महीने में, मुश्किल काम है, लेकिन हमारे साथ रहिए, आपको साथ साथ अपडेट देते रहेंगे. मैं कहती हूँ ये भी इंस्पिरेशन है, क्योंकि लोग जो है वो सेलिब्रिटीज़ को देख के फॉलो करते हैं, उनकी रूटीन, तो जहाँ हर कोई फिटनेस और उस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है, ये भी एक अच्छी चीज़ है. हाँ, कम से कम ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम भी आम इंसानों की तरह हैं और हमारे हाथ से भी अपने वज़न की बाहर निकल जाता है कि भाग दौड़ जो है वो हमारे हाथ से भी निकल जाती है. और बिल्कुल जिस तरह आप कभी वजन ज्यादा कभी वजन कम के खेल में गिरफ्तार हैं, हम भी इसी खेल में गिरफ्तार हैं. अच्छा जी, मियाँ वाली से जाहिदा ने कहा है कि आपने ये पूछा था कि लास्ट टाइम फूल की खुशबू कब ली थी, तो मैंने 2 दिन पहले न्याज बू की खुशबू ली, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मेरी कुलीग ने मुझे फ्रेश गुलाब का फूल दिया, उसकी खुशबू भी मुझे बहुत पसंद है. भाई वाह, देखें मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम कोई आपके खिदमत में कोई नया आइडिया राइजिंग पाकिस्तान पे रखते हैं और आप उसे फॉलो करते हैं. हमने बात की थी कि आखिरी बार आपने एक्चुअल फूल को करीब से जाकर सूंघा कब था. हमने रब की इस इनायत को, इस देन को जिसको खुशबू कहते हैं, उसको हमने एक्सपीरियंस करना. वो हम परफ्यूम कलोन तो लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल फूल को हम सूंघना भूल गए हैं. तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना ज़ाती तजुर्बा हमारे साथ शेयर किया. आखिर में सोनिया हसन अब्दाल से कहती हैं, आपका शो मुझे बहुत पसंद है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गुड न्यूज़ का सेगमेंट बहुत पसंद है, उम्मीद करती हूँ मेरा पैगाम ज़रूर शामिल होगा. जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पैगाम से ही हम प्रोग्राम की रौनक बढ़ाते हैं. राबेल, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जीती रहो, खुश रहो. राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है साथियों एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो माहम जमाल हमारे साथ होंगी, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की. और आज हम मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव यानी बच्चे की पैदाइश पे माँ और बाप को जो पाकिस्तान के कवानीन में छुट्टी दी जाती है वो कितनी है, क्या है और उसको कैसे हासिल किया जाए, ये सारी कहानी अनफोल्ड होगी माहम जमाल के साथ इस ब्रेक के बाद.